بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے پروگرام کا صرف مقصد اتنا ہوتا ہے کہ قوم کو اویئرنیس ہو، ہم اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں۔ ہم وہ کچھ تو نہیں کر سکے جس طرح وہ دوسرے صحافی یا بڑے لوگ حضرات کرتے ہیں، لیکن چلو جتنا بھی دیا جل سکے اتنا ضرور جلانا چاہیے، پھر قافلے بنتے جاتے ہیں، منزلیں ملتی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اب بات کروں گا ایک جگہ، یعنی خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے ٹی وی میں کہ یار تقریباً 75 سالوں سے ملک میں یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طاقتور جو ہے نا وہی حکومتیں بناتے ہیں، وہی بگاڑ دیتے ہیں۔ اب نام لینے پہ تو سب کی جان چلی جاتی ہے، تو ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چل سکے، ہم تو ساتھ ادارے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اداروں کی طرف کرتے ہیں کہ 75 سال پہلے دو ملک جب آزاد ہوئے تو انڈیا جو ہے اس میں ادارے مضبوط تھے، اس کی معیشت چوتھے نمبر پہ چلے گی دنیا کے، اور پاکستان کا تو نمبر ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو قوم مضبوط ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے، لوگ مضبوط ہوتے ہیں، پاکستان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب ادارے کمزور ہونے شروع تو وہی حال ہو رہا ہے جو ہمارے پاکستان کا حال ہو رہا ہے۔ تو میں ہمارے جو وزراء، عمراء، جو بادشاہ، جو ان کے لیے میرا ایک تھوڑی سی چھوٹی سی اپنا بات کر رہا ہوں کہانی کی صورت میں، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ رات کو اس کو دیکھا، اس کو بڑی آوازیں آ رہی تھی، اس نے وزیر کو بلایا، کہتا ہے یار یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں؟ تو وزیر کہتا اچھا جی میں باہر جا کے دیکھتا ہوں۔ تو جب وہ باہر چلا گیا وزیر، تو واپس کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ جانور کی آوازیں ہیں، بھوکے مار رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا اس طرح کرو، مال غنیمت سے نا ان کو روٹی وغیرہ کا بندوبست ان کا کر دو تاکہ ان کی یہ پکار ختم ہو جائے۔ وزیر جاتا ہے، مال غنیمت سے مال اٹھاتا ہے، وہ کچھ اپنے لیے گھر رکھتا ہے، کچھ دوستوں میں بانٹ دیتا ہے، کچھ رشتے داروں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ دن گزر گیا، اگلا دن پھر آ گیا، پھر وہی رونے دھونے کی آوازیں، جیسے آج کل ہماری عوام رو دھو رہی ہے، تو سنتا سناتا کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو بادشاہ سلام کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہے؟ کہتا اچھا جی میں بائی جا کے دیکھتا ہوں، سب کچھ تو پتہ ہوتا ہے نا اس کو۔ تو وہ پھر واپس آ کہتا ہے بادشاہ سلامت وہ سردی سے مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بستر چاہیے۔ تو بادشاہ اچھا چلو ان کا بیت المال سے بستر کا بندوبست کر دو۔ وہ ان کے لیے بستر نکالتا ہے، کچھ خود رہتا ہے، کچھ رشتے داروں کو، کچھ دوستوں یاروں کو دے دیتا ہے۔ تیسرے دن پھر وہی آواز نکلتی ہے، شور و گل ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یار اب کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اس طرح وہاں کی بھی روز چیخیں نکلی ہیں، تو ان کو جو سب اچھے کی جو آواز کرتے ہیں نا، جو آج ہمارے بڑے بڑے جلسوں میں تو بڑی بڑی پارٹیاں جو بیانات دے رہی ہیں کہ آپ کے لیے ہم یہ پیکج لے کے آئے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ پیکج، یعنی 40 سالوں سے کوئی پیکج نہیں تھا ان کے پاس، یہ 40 سال آنکھیں بند کر کے حکومت کرتے رہے، کیونکہ جب تک ان میں اقتدار کی لالچ موجود ہوگی نا، یہ ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، عوام کے لیے کام نہیں کریں گے۔ ان کا مقصد ہی عوام نہیں ہے، ان کا مقصد عوام ہوتا تو ان کی ساری جائیدادیں باہر نہ ہوتی، ان کے بزنس باہر نہ ہوتے، ان کا مقصد صرف حکمرانی ہے، ان کو کیا لینا ہے عوام کا؟ 16 سال کی حکومت میں عوام کے لیے تو کوئی چیز نہیں نہ کی۔ جو اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اب الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی الیکشن وہ گہما گہمی تو نہیں ہے جو 2018 2013 میں تھی، جتنے پرسنٹیج وہاں پہ تھی، لیکن اس کے بعد دو پارٹیاں اور باقی پارٹیوں ان سے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، ان کو ہر چیز کی آزادی ہے، ٹی وی بھی ان کو براہ راست دکھاتا ہے، ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہے، ان کو ساری فیسلٹیز کر رہی ہیں، حکومتیں فیسلٹی کر رہی ہیں، ادارے ان کے لیے ہر چیز انہوں نے آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ایک پارٹی ایسی ہے جس کے لیے سب نے نظریں ماتھے پہ رکھ لی ہیں، یعنی اگر وہ عدالت میں جائیں تو وہاں مایوس ہو کے آتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن جائیں تو اس کی پھر آگے ترجمانی کریں، یعنی دیکھو نا ملک کے ساتھ سے بڑی عدالت، جب مثلا عدالت کے اس کو الیکشن کمیشن کو نہیں پوچھتی یار تم اگر 90 دن میں الیکشن تم نے کوئی نہیں کرائے، تم نے آئین شکنی کی ہے، پچھلا رجسٹر سے بھی کہا گیا تھا، لیکن بجائے اس کو پوچھنے کے وہ اس کی فیور کر رہے ہیں کہ جی وہ اس نے وہ الیکشن کمیشن ٹھیک کہتا ہے۔ یعنی کسی بھی اتنی پاکستان کی پارٹی ہیں، کسی نے آج کئیوں نے تو الیکشن نہیں کرے انٹر پارٹی، یعنی 8 سال ہو گیا پیپلز پارٹی نے نہیں کرائے، اور اس کے بعد جو احمد ولی خان کی پارٹی تھی لالٹن والی، اس کو واپس بھی نشان دے دیا۔ تو کہتے جی یہ یعنی سب کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی کبھی
بھٹو کی حکومت گئی، کبھی کس کی حکومت گئی، کبھی نواز شریف گئی، اب عمران خان کے اوپر مسلط ہیں، اور سارے تجزیہ نگار بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی جو طاقتیں ہیں انہوں نے کانٹا لگا دیا۔ پھر ہمیں بتاؤ نا بڑی طاقتیں کون سی ہیں، کن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو کانٹا لگا دیں تو عدالت بھی فیصلہ نہیں کرتی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی کرتا، پولیس بھی وہ پکڑ دکڑ شروع کر دیتی ہے، لوگوں کو مار پیٹ شروع کر دیتی ہے، ڈی سی اور اپنا کمشنر سارے وہ بھی ایک پارٹی کے بالکل خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی طاقت ہے؟ پر جلتے ہیں کیا سب لوگوں کے؟ اگر پر نہیں جلتے تو پھر ہمیں بتائیں۔ تو مسئلہ کہنا ہے کہ یہ اگر اسی طرح نظام چلنا ہے تو غریب ملک ہے، کنگال ملک ہے، 70 ارب روپے اس پہ خرچ ہونے ہیں۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ جس کو لانا ہے، جس کو بٹھانا ہے، اس کو بٹھا کے سارے شوق پورے کر لیے جائیں، تاکہ جو انہوں نے 40 سال میں جو انہوں نے کیا ہے، اب تو لالی پاپ دے رہے ہیں نا ہمیں کہ ہم یہ کر دیں گے، دودھ کی نہریں بچھا دیں گے۔ 40 سال تو اندھے تھے یہ، اس وقت کیوں نہیں نہریں بچھائی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں عوام کا سوچا گیا؟ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو عوام کا درد محسوس ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بجائے اس چیز کے کہ غریب ملک کے پیسے جو ضائع کیے جائیں، 70 روپے بچا لے جو قوم کے کام آ جائے گا، قوم کے نہیں شرافے کو تو کام آئے گا نا، کہ جنہوں نے باہر سے قرضے لے لے کے یہ سب کچھ اپنا بنایا، ہم نے قرضے تو نہیں لیے لیکن بوجھ ہم اتار رہے ہیں، تو ان کے ملک حوالے کر دیا جائے۔ ان کو بولو یہ تمہارا ملک ہے، تم اس کے والی وارث ہو، تمہیں یہ جائیداد میں ملا ہے، تمہیں حق مہر میں ملا ہے، تم اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو، تو پھر کم از کم کچھ تو پتہ چلے گا نا۔ لیکن عوام جو ہے نا باشعور ہو چکی ہے، عوام کو سب پتہ ہے کون حکومتیں بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے۔ اب وہ ایک ایک چیز کو نا سوشل میڈیا ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے، پرسوں کیا ہو رہا ہے، چوتھ کیا ہو رہا ہے، کس کا بلہ چھین لیا گیا، کس کا نشان چھین لیا، کس کے اگر باہر نکلتے ہیں لوگ تو کیسے پکڑ لیے جاتے ہیں اور کسی کو بالکل سوتے ہیں۔ تو عوام میں نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ تو خدا را یہ ملک ہم سب کا ہے، تو اداروں کو چاہیے کہ اپنی عزت کروائیں۔ تو یہ ملک ہم سب کا ہے، تو کسی ایک شخصیت کا ملک نہیں، کسی ایک کا ملک نہیں ہے۔ دل میں اتنے دکھ درد ہیں، اب کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، ہماری اولادوں نے یہیں رہنا ہے، ہم نے یہیں پسنا ہے۔ ہم روز گلی محلوں میں غربت اور لوگوں کی پسپائی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے صرف جلسوں میں یہ ڈائلاگ بنا کے سب کو لالی پر بیوقوف بنا رہے ہیں، اور 40 سال سے بنا رہے ہیں۔ تو خدا را جن کی سب تجزیہ نگار جو ہے نا، جو اس کی طرف سب اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے، طاقتیں ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو میری بھی انہی سے گزارش ہے کہ آپ خدا اس ملک پہ رحم کریں، اس میں بالکل اس میں جو عوام جس کو پسند کرتے ہیں اس کو الیکٹ ہونے دیں، تو نہیں تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں فیصلہ کر دیں، اس کو بٹھا دیں، پیسے ہمارے بچا دیں، تاکہ ملک کے کسی غربا کے کام آ سکے۔ تو نیچے والے طبقے کو دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا غربت کیا ہوتی ہے، خالی باتوں سے تو نہیں چلتی۔ تو میں نے تو اپنا غریب کی بات کی ہے، کرتے رہیں گے۔ تو اب اپنے حصے کی شمع روشن کر دی ہے، اب عوام کا کام ہے کہ انہوں نے کتنی شمع جلانی ہے، کیونکہ شمع جلائیں گے تو روشنی ہوگی، یہ ملک سے اندھیرا چھٹے گا۔ اگر ہم سب نے شمع جلانی بند کر دی تو پھر اندھیرا ہمارے نصیب میں ہوگا، ہمارے اعلی اولاد کے نصیب میں ہوگا۔ تو اللہ سے دعا اللہ کے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اور ہماری کوئی اس بات کو اس نظریے نہ لے کہ کوئی پاک فوج کی بات، پاک فوج تو ہماری ہے، زندہ سلامت رہے پاک فوج، زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ لیکن پاک فوج کے جو بڑے رکھوالے ہیں، اس میں جو بڑے بڑے ذمہ دار شخص ہیں پاک فوج میں، عدلیہ میں، الیکشن کمیشن میں اور اداروں کے، ان کو سب کو مل بیٹھ کے اس پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر عوام آپ میری بات سے اتفاق ہیں تو کمنٹس میں ہاں لکھیں، نہیں اتفاق تو اپنے رائے سے کہا کیجیے۔ اگلے پروگرام سے حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔